إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی، بزرگی، تکبیر و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے جناب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو عقیدے اور عمل میں کتاب و سنت کے مطابق، منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور و ضرور انہیں زمین میں حکمران بنائے گا اور ان کے دین کو ان کے لیے مضبوط کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو یہی لوگ فاسق ہیں، بے دین ہیں. آیت پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. 3 قسم کے وعدے اللہ نے کیے ہیں. پہلا وعدہ یہ کیا اللہ نے کہ وہ انہیں زمین کی خلافت، زمین میں حکمرانی عطا کرے گا. مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمان مختلف مراحل سے گزرتے آئے ہیں. کبھی حاکم رہے ہیں، کبھی محکوم رہے ہیں، اور جب تک وہ اس آیت کے مطابق عمل کرتے رہے، ان کا عمل اور عقیدہ اس آیت کے مطابق رہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انہیں دی، انہیں زمین کا حکمران بنایا، وہ حاکم بنے رہے. اور جب مسلمانوں نے اس آیت میں مذکور ہدایت اور اس آیت میں مذکور جو شرط ہے، جب اس کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا،
تو اللہ کا جو وعدہ ان سے اس آیت میں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ اپنا ان سے چھین لیا۔ تو پہلا وعدہ یہ تھا کہ ہم انہیں زمین کی خلافت عطا کریں گے، زمین میں حکمرانی دیں گے، حاکم بنائیں گے، وہ حاکم بن کر زندگی گزاریں گے۔ اور یقیناً مسلمانوں نے ہندوستان میں 800 سال حکومت کی ہے، حاکم رہے ہیں، اور آج ہماری حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی عطا کرے گا، ان کے دین کو ان کے لیے مضبوط کر دے گا، دین کو طاقتور بنائے گا۔ ہمارا دین غالب رہے گا، دیگر ادیان پر غالب رہے گا۔ مسلمانوں کا دین اسلام، اس کا بول بالا ہوگا، لوگ اسے تسلیم کریں گے، اسے مانیں گے، اس کا احترام اور ادب کریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دین اسلام ایک کھیل تماشا بن گیا ہے غیروں کے لیے، اور غیروں نے اس کو اپنا تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق دین اسلام پر تنقید کر رہا ہے۔ کہیں صاحب اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، آپ کے تعلق سے گستاخانہ کلمات ادا کر رہا ہے، آپ کی بے توقیری کر رہا ہے۔ یہ سب کی وجہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، جو اللہ نے ہمیں اس آیت میں ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا، جو چیز اللہ نے ہم سے چاہی تھی، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، یا ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ اور جس کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ آج ہمارا دین بے وقت ہو گیا ہے۔ ہمیں مسلمان کہتے ہوئے یا ہمارے مذہب کو لوگ اپنے تنقیدوں کا نشانہ بنائے ہوئے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، دین کو جمع دے گا، دین ہماری زندگی میں ہوگا، ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا وعدہ ہے اس آیت میں اللہ کا، اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، ہم سے وعدہ ہے اللہ کا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اگر مسلمان خوف زدہ ہیں، خوف محسوس کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تو اس ڈر کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دے گا، سلامتی سے بدل دے گا۔ مسلمان مامون ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ یہ 3 عظیم وعدے اللہ نے اس آیت میں کیے ہیں ہم مسلمانوں سے، اہل ایمان سے۔ آج یہ تینوں وعدوں پر ہم نظر ڈالیں، آج ہم اس سے بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں، ہمیں یہ وعدے حاصل نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے ہم اس سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے یہ 3 وعدے کرتے ہوئے ایک شرط لگائی تھی، ایک پابندی لگائی تھی، اور ایک بات کا وعدہ لیا تھا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ شرط ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس شرط کو ادا کرنے میں، اس شرط کو پورا کرنے میں آج ہم اور آپ ناکام ہیں، مسلمان ناکام ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وعدے جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں وہ وعدے ہمیں ملے نہیں ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، اس سے دور ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے معاملات پر، اپنی زندگی پر، اپنی طرز معاشرت پر اور اپنے عقیدوں پر اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہم شرک سے پاک صاف ہیں؟ ہماری زندگی میں شرک نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے، ہمارے اعمال میں شرک نہیں ہے؟ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اثر نو سنجیدگی سے جائزہ لیں، اور اللہ کا یہ جو وعدہ ہے قرآن مجید میں، یقیناً اس وعدے کے مطابق ہم نے حقیقت دیکھ لی ہے کہ مسلمان جہاں توحید پر قائم ہیں، جہاں شرک سے دور ہیں، اور جہاں ان کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے، وہ مسلمان آج بھی ان تینوں وعدوں سے سرفراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنے وعدے ان کے ساتھ پورے کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنے معاملات کو بدلنے کے لیے اس شرط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے۔ توحید یہ جنت کی کنجی ہے۔ توحید شرک سے بیزارگی اور اللہ تعلقی کا نام ہے، اور توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید کہتے کسے ہے؟ توحید کو صاف سیدھے الفاظ میں آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور منفرد جاننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور تنہا ہے، کوئی اور ذات اللہ کی جیسی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور منفرد سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، اور ہم میں، ہماری ذات میں، ہمارے اعمال میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ ایسا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں اکیلا اور تنہا جانیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جملہ عبادات کا تنہا مستحق ہے، کوئی اور دنیا میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو عبادات کا مستحق ہو، چاہے وہ عبادات نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، سجدہ و رکوع کی شکل میں ہو، یا ایک نظر و نیاز کی شکل میں ہو، یا اللہ محبت اور عقیدت کی شکل میں ہو۔ ساری جملہ عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا، اور یہ کہنا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اس کی بہت ساری اچھی صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں اکا اور تنہا ہے، وہ اکیلا اور منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ لہذا اگر کچھ نام ایسے بھی ملتے ہیں جن ناموں میں، ان کے معانی میں بندے بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن یہاں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ سنتا ہے تو بندے کی سننے کی طرح نہیں، اس لیے کہ بندہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے، بندہ سننے کے لیے بہت ساری بلند آواز کا محتاج ہے، کہنے والی کی بات کے کان تک پہنچنے کا محتاج ہے، مختلف اسباب اور ذرائع کا محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرح سنتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سننا اس کی ذات اور اس کی شان کبریائی اور اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا وہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی باتوں کو سنتا ہے۔ اگر اس مسجد میں موجود سارے افراد بیک وقت اپنی بات ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیکنڈ میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سننے پر قادر ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ لیکن جب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بات آ رہی ہے تو دوسرے کی بات سننے سے وہ عاجز اور بے بس ہے، وہ نہیں سن سکتا، اس میں تمیز اور فرق نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے منفرد ہے، لہذا اس کے اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں اللہ تعالیٰ منفرد و یکتا ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں، اور اسی توحید کی خاطر اللہ نے یہ جہاں بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اور اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو قائم اور جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی طرف صرف اور صرف اسی بات کی وحی بھیجی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرنا۔ اسی توحید کو دے کر، اسی توحید کی دعوت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے بھی اپنی قوموں میں جب وہ پہنچے انہوں نے سب سے پہلی چیز لوگوں کو جس بات کی بتائی اور جس کی طرف لوگوں کو بلایا وہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کو ماننے، اللہ پر عقیدہ رکھنے، اللہ پر ایمان رکھنے کی طرف ان کو بلایا، ایسا ایمان جس کو ہم توحید خالص کہتے ہیں، اسی کی طرف انبیاء نے رسولوں کو دعوت دی، اور یہی توحید وہ ہم انسانوں پر، بندوں پر
اللہ کے بندوں پر سب سے پہلا واجب ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی، کہ اگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز جس کی لوگوں کو دعوت دی جائے گی وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، اور توحید کی دعوت سب سے پہلے لوگوں کو دی جائے گی۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل کی روایت ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یوحدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی توحید بجا لائے، اس کی ایسی عبادت کرے جس میں وہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ لہذا توحید یہ بندوں پر اللہ کا پہلا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، اور اسی کے بعد ہی جو ہے لوگوں کو اور چیزوں کی طرف دعوت دی جائے گی۔ چنانچہ معاذ بن جبل کی جو روایت ہے، معاذ بن جبل کی روایت میں ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن والوں کی طرف بھیجا تو انہیں چند باتوں کی نصیحتیں کی، چند باتیں انہیں سمجھائیں۔ ان میں آپ نے یہ فرمایا، یا معاذ انک تقدم قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، جن کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب پہلے سے موجود ہے، آپ ان کے پاس جا رہے ہو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِدُوا اللَّهُ، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے، سب سے پہلی چیز جو تم ان کو بتاؤ گے وہ یہ ہے أَن يُوحِدُوا اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور ایکتا اور منفرد جانے، اللہ کی توحید بجا لائے۔ تو توحید کی طرف سب سے پہلے آپ بلائیں گے۔ فَإِنْ عَرَفُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا مان لیں، اس بات کا اقرار کر لیں، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اکیلا جان لیں، تو فَعْلَمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے ان کے دن اور رات میں، دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ یہ بات کب بتانا؟ توحید کے بعد بتانا۔ لہذا توحید یہ اولین فریضہ ہے، اولین واجب ہے جس کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ یہ ہم جب اس قسم کی حدیثیں اور آیتیں بیان کرتے ہیں، اس مضمون کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، تو یہ آیتیں غیروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ جب وہ توحید کی بات، توحید بڑی اہمیت کی، اتنی اہمیت والی چیز ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے امور کا، اپنے مسائل کا، زندگی کے پہلوؤں کا، چاہے وہ عقیدے کا پہلو ہو، عمل کا پہلو ہو، اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، یا یہ کہ جو ہے دوسروں سے معاملات کا مسئلہ ہو، سارے معاملات میں وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہے۔ کیا اس کی زندگی میں توحید ہے، جیسی مطلوب ہے ویسی توحید ہے، یا اس کی زندگی میں شرک بھی کہیں چلا آیا ہے؟ یہ ضروری ہے، ہر مسلمان اس سلسلے میں چوکنا رہتا ہے، اس لیے کہ توحید کا مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ توحید یہ آدمی کی جنت اور جہنم ہے، توحید مسلمان کی جنت اور جہنم ہے۔ اگر توحید ہے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر توحید آپ کے ہاتھ سے گئی، آپ کی زندگی میں شرک آیا ہے، آپ کے عقیدے میں شرک آیا ہے، تو لہذا آپ کے ہاتھ سے جنت چلی گئی، آپ جہنم کے مستحق ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے جنت کا مستحق وہی ہوگا جو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو آدمی مشرک ہے
وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کا ذریعہ، جنت میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ بندہ اسی وقت جنت میں جا سکتا ہے جب اس کے اندر توحید ہوگی، وہ عقیدے میں توحید ہوگی، اپنے عمل میں توحید ہوگی، تبھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی اپنے خلوص قلب سے، خالص نیت سے، خالص ارادے سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی ایک دوسری روایت میں یوں بیان فرمایا، سنتان موجبتان، دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہے، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو آدمی مر جاتا ہے شرک کرتے ہوئے، مرتا ہے اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے اپنی عبادتوں میں یا اپنے اعمال میں، تو دخل النار۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ توحید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ توحید ہمارے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور توحید کے بارے میں چوکنا رہنے کی اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عقیدے میں نہ شرک آئے اور نہ ہمارے اعمال میں شرک آئے، اس لیے کہ شرک یہ اعمال کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ اگر ہمارے عمل میں شرک ہے تو وہ عمل بے ثواب ہو گیا، اللہ کے پاس آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی ترکتہ وشرکہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مان لیا، کسی اور کو بھی شریک مان لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کو، اس کے عمل کو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دوں گا، یعنی اللہ کے پاس اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور عقیدہ، اگر ہمارے عقیدے میں شرک ہے، اگر شرک ہمارے عقیدے میں ہے تو ایسی صورت میں ہم سے جنت ہاتھ سے چلی گئی، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کو، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ جہاں ہم رہتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے طبقات ہیں، ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے جسے ہم کرتے ہیں اور ہم بغیر شعور کے کرتے ہیں، لیکن اس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور پر متنبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا جس سے اللہ کے خالق اور مخلوق کی برابری کا اشارہ ملتا ہے، اللہ کے اور بندوں کے برابر ہونے کا اشارہ ملتا ہے، تو ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے ایک آدمی سے، جس نے آپ سے کہا تھا ماشاء اللہ وشئت، جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، اس نے اللہ کی چاہت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ملا دیا، جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منع کیا کہ ایسے مت کہو، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا برابر قرار دیا، اللہ تعالیٰ کا ہم مثل قرار دیا؟ تو آپ نے ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ لہذا ہم اس قسم کے کلمات، ہمارے اس قسم کی تعبیرات اپنی زندگی میں، اپنی بول چال میں لانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہم مسائل میں جب گرفتار ہوتے ہیں، یا ہماری زبانوں پر عام طور پر یہ سننے میں ملتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میری زندگی ختم ہو گئی ہوتی، آپ ڈاکٹر صاحب آپ اگر نہ ہوتے تو میرا مریض مر گیا ہوتا۔ یہ سب الفاظ بھی یہ شرک کے راستے ہیں، شرک کے چور دروازے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، اپنا خالق مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جلانے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، آپ کو بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، آپ کو شفا دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا شفا بھی اللہ سے مانگیں گے، زندگی بھی اللہ سے مانگیں گے۔ تو ڈاکٹر، یہ سب ڈاکٹر ہو یا فلان اور فلاں ہو، جتنے ہیں یہ سب اسباب اور وسیلے ہیں۔
اسباب اور ذرائع ہیں، ان اسباب اور وسیلوں کو اسباب کی حد تک رکھا جائے، ان کو مسبب نہ بنایا جائے۔ مسبب ان اسباب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا ہمیں شرک کے سلسلے میں چوکنا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے، ہمیں عزت کی زندگی گزارنا ہے، زمین میں اپنا وزن بنانا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے اہل زمین کے سامنے، تو ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا، توحید پر سختی سے جم جانا ہوگا، اور توحید پر قائم اور دائم رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں اسی بات کو سمجھایا، قل آمنت باللہ واستقم، قل آمنت باللہ واستقم، آپ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ، توحید پر جم جاؤ۔ ہر وقت، ہر معاملے میں، چھوٹے معاملے میں، بڑے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، صرف اللہ پر اپنا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہمیں اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔